میری صاحب اہل سنت بھائیوں کو ایک برادرانہ نصیحت ہے کہ نسلی تعصب کو ایک طرف رکھ کر الغدیر علامہ امینی کی کتاب نائٹس آف پشاور اور مسٹر تیجانی کی کتابیں خصوصاً پھر میں ہدایت پا گیا ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ نام عبدالحمید ہوتی ایک اہل سنت نوجوان ہیں جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے۔ عبدالحمید نے ابتدائی تعلیم اپنے قریبی مدرسہ اور ہائی سکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ایک سلسلہ روزگار کے لیے شیراز ایران چلے گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کی نماز روحانی مسجد شیراز میں ادا کرتے۔ ایک دن جب وہ نماز سے فراغت کے بعد ذکر و تسبیحات کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے تو ان کی ملاقات ایک ایرانی شیعہ عالم دین سے ہوئی۔ شیعہ سنی کے بحث مباحثے کے دوران ہی ان کی یہ مذہبی بحث طول پکڑ گئی۔ عبدالحمید ہوتی نے شیعہ عالم سے کہا کہ مسلمان شروع سے کس وجہ سے تقسیم ہوئے، مجھے ٹھوس ثبوت اور عقلی دلائل درکار ہیں۔ شیعہ عالم نے غدیر خم کے واقعہ یعنی حجت الوداع کے بعد حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل درآمد نہ کرنے کی اہم وجہ بتائی، یعنی اس طرح سنی شیعہ گروہ وجود میں آئے۔ جن صحابہ و دیگر مسلمان جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بطور خلیفہ حمایت کی وہ شیعان علی علیہ السلام کہلائے۔ ہماری بحث علمی تھی، میں بھی تاریخ اسلام پر گرفت رکھتا تھا کیونکہ میری ابتدائی تعلیم کے حصول کا ذریعہ بھی ایک سنی مدرسہ تھا اور شیعہ عالم کے پاس بھی معقول اور ٹھوس دلائل اور ثبوت موجود تھے۔ ہماری بحث کے دوران ہی بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ شیعہ عالم نے شرط لگائی کہ اگر میں قرآن و سنت سے ثبوت پیش کروں تو کیا آپ شیعہ مسلک قبول کر لیں گے؟ میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ کافی بحث کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ایمانداری کی بات یہی ہے کہ شیعہ سچے ہیں۔ واقعی غدیر خم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی اور ایک ایسی شخصیت کو مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھا دیا گیا جو کوئی ایک صفت بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند نہیں رکھتا تھا، جس کی بنیاد پر اسے خلافت دی جاتی۔ اہل سنت کی تمام صحائح ستہ اور دیگر معتبر کتب میں واقعہ غدیر خم معتبر و مستند روایات کے ساتھ موجود ہے اور قرآن بھی اس واقعہ کی اہمیت و صداقت کا گواہ ہے، جبکہ دین مکمل ہونے کے لیے بھی یہی شرط رکھی گئی تھی۔ اس صداقت کے ساتھ اہل سنت مولوی شیعہ ہوا کہ اہل تشیع ہی اصل اسلام ہے۔ عبدالحمید کہتے ہیں کہ ہماری بحث غدیر خم اور اس کی احادیث کے بارے میں تھی جس کی وضاحت شیعہ عالم نے بہت شائستہ اور مؤدبانہ انداز میں خوبصورتی سے پیش کی۔ عبدالحمید کہتے ہیں کہ میں نے ڈپلومہ بھی کر رکھا ہے اور قرآن کے 2 حصے بھی حفظ کیے ہوئے ہیں اور اب میں شیراز کے ایک شیعہ مدرسے کا طالب علم ہوں۔ بدقسمتی سے میری منگیتر کو چھین لیا گیا اور ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، خاندان میں اختلاف پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ خود میرے ابھی بہن بھائی بھی ناراض ہیں۔ میں نے سب کے سامنے ان کے اعتراض پر ایک ہی شرط رکھی کہ یا مجھے وہ جھوٹا ثابت کرو یا میرے مسلک کو اور مجھے قبول کرو۔ میری طرف سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ذریعے ہی یہ شیعہ کتب منگواتا رہتا تھا اور ان کا مطالعہ کرتا رہتا تھا، جن سے میری اتنی رہنمائی ہوئی اور حق سمجھنے میں مجھے جو ہے وہ زیادہ دقت نہ جھیلنی پڑی۔ میرا سنیوں کو ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ نسلی تعصب کو ایک طرف رکھیں۔ علامہ حسین الامینی شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب الغدیر کا مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، علامہ حسین الامینی یہ وہ عالم دین ہیں جن کی دوسری ایک کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں پڑھ کر حاضر وقت منصف مزاج اہل حدیث عالم دین مرزا محمد علی انجینئر کھلے ہاتھ نماز پڑھنے کے قائل ہوئے۔ نائٹس آف پشاور یہ کتاب جو ہے پشاور شہر کے ایک مناظرہ پر ہے، جس کے مصنف سید محمد موسوی شیرازی مشہور بنام سلطان الواعظین شیرازی شیعہ عالم دین اور شبہ پشاور کے مصنف ہیں، کہ جس میں اہل سنت کے ساتھ ہونے والے مناظرے کی روداد لکھی گئی ہے۔ موصوف شیعہ خطیب تھے۔ سلطان الواعظین نے مختلف ممالک کے تبلیغی سفر کیے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء سے مناظرے بھی کیے۔ پشاور پاکستان میں بھی انہوں نے مناظرہ کیا تھا اور یہ اسی مناظرہ پر لکھی گئی کتاب ہے۔ تیسرا، مسٹر تیجانی کی کتابیں پڑھیں۔ محمد تیجانی السماوی بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ بعد میں شیعہ ہو گئے تھے اور شیعہ مذہب کی وکالت کرتے ہوئے دسیوں کتب لکھیں جن کے مطالعہ سے آج تک لاکھوں لوگ اپنا نجات کا راستہ تلاش کر چکے ہیں۔ عبدالحمید کہتے ہیں کہ تعصب کو چھوڑیں،
اور یہ جان لیں کہ دنیا عارضی ہے، اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔